بھاگ رہی ہے۔ پھر آگے قرآن نے کہا فَقُلْتُ، حضرت نوح اپنے قوم سے کہنے فَقُلْتُ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا، تم استغفار کرو، ربکم، استغفر ربکم انہو کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اچھا، معاف کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے معائنہ اور نعمت کو نازل کرے گا۔ بہت غور کریں، نوح قوم کو بلا رہے ہیں، قوم اپنا دامن جھاڑ کے نوح سے دور بھاگ رہی ہے۔ حضرت نوح نے کیا کہا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے نعمتیں آئیں گی، اللہ دروازوں کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ، اب حضرت نوح آگے وَيُمْدِدْ عَلَيْكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْبَنِينِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم آ جاؤ، تمہارے باغات میں اضافہ کر دے گا، تمہاری مال میں اضافہ کر دے گا، اولادوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ حضرت نوح وہاں پہ قوم کو بلا رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ، سفینے میں آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ پھل دے گا، نعمت دے گا، اولاد دے گا، مال میں اضافہ کر دے گا۔ یہ ہے نوح کا سفینہ۔ نوح بلا رہے ہیں، آ جاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے نعمت آ جائے گی۔ اب حسین کیسا سفینہ؟ شب عاشور چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ جس کو جانا ہے۔ نوح بلا رہے ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے حسین، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اب حضرت نوح بلا رہے ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین جنت کی بشارت دے کے کہا کہ دیکھو ان کے دشمنی مجھ سے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں بشارت ہے جنت کی، تم چلے جاؤ۔ لیکن کوئی ساتھ چھوڑ کے یہ چراغ، میں نے کہا جب حسین چراغ ہے، ایسا چراغ روشن ہوا کہ 3 دن پہلے تک جو عیسائی تھا، نصرانی مذہب کو رکھتا تھا، اسے حسین نے ایسا روشن کر دیا کہ وہ تک اپنی جان کو حسین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جناب وہاب قلبی، یہ ہے امام حسین چراغ ہدایت۔ یہ ایسی ہدایت کرے گا کہ اب انسان اپنی جان کو حق کے لیے قربان کرنے کے تیار ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا؟ حضرت نوح بلا رہے ہیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت نوح کا صبر جواب دے دیا، اور جب جواب دے دیا تو سورہ ہود میں پروردگار عالم میں کہہ رہے کہ نوح نے ہم سے کہا اے پروردگار عالم، ان کافروں میں سے، یہ جو کافر ہیں، ان میں سے زمین میں ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ یہ خود بھی کفر پھیلاتے ہیں، اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، بچے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 950 سال کا مطلب سمجھیں، جب انسان ایک مسلسل کوشش کرتا ہے نا، پھر ہر امید آخر میں آ کے کرتا ہے شاید رک جاؤ، شاید اللہ مجھے اس قوم کو ہدایت دے دے، رک جاؤ۔ لیکن ایک وقت آئے کہ نوح نے اب صبر کا نوح کا جواب دے دیا۔ یہ ہے نوح، چھوٹی سی قوم کی تبلیغ کرنے آئے، لیکن نوح کا صبر آخر میں جواب دے دیا۔ یعنی کہ نوح کی ابا پیغمبر اکرم کے صبر کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ یہ تھے حضرت نوح۔ صبر ختم ہوا کہ پروردگار ان کافروں کو مار دے، ختم کر دے، زمین میں ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح، سفینہ بنانا شروع کرو، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے وحی کے مطابق۔ حضرت نوح پیغمبر اپنا چھوٹا سا کام بھی کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق۔ نوح نے سفینہ بنانا شروع کیا۔ اب ظاہراً دیکھیں کشتی بن رہی ہے، کوئی ہفتے کی بات تو ہے نہیں، کتنے مہینے حضرت نوح کو لگ گئے کشتی بنانے میں۔ اب جب کشتی بن رہی تھی تو قرآن مجید سورہ ہود کہہ رہا ہے کافر آتے جاتے نوح کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے حضرت نوح کا۔ نعوذ باللہ بڑھاپے میں ان کا دماغ چل گیا ہے، نہ بارش ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، اور یہ سفینہ بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے کیا جواب دیا۔ قرآن نے بہت خوب جواب دیا، اور ایک قاعدہ قرآن مجھے یہاں پہ دے کے گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، کافر تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں حضرت نوح کا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اے نوح، یہ جو تمہارا تمسخر کر رہے ہیں نا، مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو جس طریقے سے آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، کل اسی طریقے سے ہم تم پہ ہنسیں گے۔
جیسے آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو کل ایسے ہی ہم تم پہ ہنسیں گے. یعنی کہ حق کے معاملے میں اگر کوئی آپ پہ ہنسے تو آپ اسے قرآن کا جواب دے دیں. اگر آج کوئی آپ کی عزاداری پہ، آپ کی تعزیہ داری پہ، آپ کی ماتم داری پہ، آپ کے علم پہ، آپ کے ذوالجناح پہ ہنسے کہ یہ کیا لیے پھر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں ان سے کل جب میدان محشر میں ہم پیغمبر کے پرچم کے سائے تلے آئیں گے، آج جیسے تم ہم پہ ہنس رہے ہو کل ایسے ہم تم پہ ہنسیں گے. قرآن نے قاعدہ دے دیا. اب حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، کافر مذاق اڑا رہے ہیں. کشتی بنی، نوح نے تمام جانداروں کے دو دو جوڑے کو کشتی میں سوار کیا. ایک بار حضرت نوح سب کو سوار کرنے لگے. آپ جب مسجد کوفہ یقیناً آپ نے زیارت کی ہوگی، اور جس نے زیارت نہیں کی پروردگار عالم بطفیل سرکار سید الشہداء اسے زیارت نصیب فرمائے. آپ مسجد کوفہ پہ جائیں تو وسط میں کشتی بنی ہوئی ہے. وہ مقام پہلا مقام ہے کہ جہاں سے زمین نے پانی کو ابلنا شروع کیا تھا، جہاں سے پانی آنے لگا. ایک بار زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا. ایک بار ہر طرف پانی. نوح تمام جانداروں کو جوڑوں کو لے کے 80 افراد ایمان لائے، پیغام لے کے کشتی میں آ گئے. اب دیکھیں بہت غور کریں، حضرت نوح نے تبلیغ کی 950 سال، اور لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ فقط 80 افراد مسلمان ہوئے. خود اب لوگ جوان سوال کرتے ہیں، میں اشارتاً دیکھیں بات کروں گا کیونکہ بات اشاروں میں ہونی چاہیے. کہتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ پیغمبر کے بعد کسی سے غلطی ہو گئی تو نعوذ باللہ یہ پیغمبر پہ حرف جائے گا کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ اس کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دی. تو پھر آپ حضرت نوح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پیغمبر تو فقط 63 سالہ زندگی اپنی دنیا میں گزار کے چلے گئے. 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کرتے رہے، اس کے بعد بھی فقط 80 افراد ایمان لے کے آئے. یعنی کہ یہاں پہ اگر کوئی قلت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے کوتاہی کی ہے، تمہارا دل اس قابل نہیں ہے کہ تم اللہ کے نور کی ہدایت کو سمجھ سکو. اب حضرت نوح نے کشتی بنائی، سوار ہوئے، پانی ابلنے لگا. حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا، روایتوں میں اس کا نام کنان آیا، دور ایک پہاڑی کے سائے میں کھڑا ہوا ہے اور کشتی میں نہیں آ رہا. حضرت نوح نے آواز دی، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. اس نے جواب دیا، بابا میں اس پہاڑی کے دامن پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی بلندی پہ مجھے سیلاب نہیں. آپ واقعہ جانتے ہیں، اشارتاً ایک واقعہ جو بیان کرتا ہے اس کی طرف میں تیزی سے آ جاؤں. مجھے سیلاب نہیں اپنی لپیٹ میں لے سکے گا. ایک بار حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے جواب دیا. اب قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، ادھر نوح کی کشتی، حضرت نوح کی کشتی دور چلنا شروع ہوئی. حضرت نوح نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وقال نوح، اور حضرت نوح نے کہا، یا رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو، میرے اہل کو بچا لے گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے کا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو نے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے، صداقت پہ مبنی ہے. تو نے وعدہ کیا تھا میرے بیٹے کو بچا لے گا. یا رب وعدک الحق وانت الحکم الحاکمین، تیرا وعدہ سچا ہے. ادھر حضرت نوح کے بیٹے نے انکار کیا، کشتی چلنے لگی. نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے میرے بیٹے کو بچا لے گا. اللہ نے جواب دیا، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے، گھر والوں میں سے نہیں ہے. بہت توجہ رہے. بیٹا کون؟ باپ کی وراثت ہے پہلا حصے دار، باپ کا سگا خون، گھر والوں میں پہلا فرد. قرآن کہہ رہا ہے انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. پروردگار کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی حق کا انکار کرے تو چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے تمام رشتے پیغمبر سے ختم ہو جایا کرتے ہیں. اگر سگا بیٹا حق کا انکار کرے تو رشتے ختم ہو جائے، اور کوئی بات والا پیغمبر کے بعد اگر علی کا انکار کرے تو پیغمبر سے بھی سارے رشتے اس کے ختم ہو جاتے ہیں.
قرآن نے دیکھیں قاعدہ دے دیا کہ کوئی بھی رشتہ ہو جب تک حق کے ساتھ ہے تو رشتے کی حیثیت ہے، جہاں پہ حق کو چھوڑا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء، یہ ہے سفینہ۔ وہاں نوح کے سفینے میں نوح بلا رہے لیکن آ نہیں رہے، لیکن حسین میں وہ تاثیر ہے، وہ ماہیت، وہ نور ہے امام حسین میں کہ خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کے خون میں، قتل حسین میں وہ تاثیر ہے جو مومنوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ کیا مطلب؟ تاثیر ہے، گرمائش ہے، حرارت ہے۔ یہ کیسی حرارت، یہ کون سی تاثیر ہے جو دلوں کو دیکھیں؟ حرارت کس بات کی دلیل ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ زندہ ہے یا مر گیا، آپ فوراً اس کے جسم کو دیکھتے ہیں کہ آیا جسم اس کا گرم ہے یا ٹھنڈا پڑ گیا۔ حرارت دلیل ہے انسان کے زندہ ہونے کی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین کے خون میں وہ حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی۔ یعنی اگر جسم ٹھنڈا پڑ جائے تو دلیل ہے کہ جسم مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اگر دل کے اندر ٹھنڈک پڑ جائے، غم حسین کی حرارت نہ ہو تو سمجھو تمہارا دل مردہ ہو گیا۔ حسین کے اندر یہ حرارت ہے خون حسین میں۔ کیسی حرارت؟ حضرت آدم ترک اولا کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اپنے موضوع سے قریب ہو رہا ہوں۔ کیا مطلب حضرت آدم؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ کہ تمام نبی معصوم، نبی سے کبھی کوئی غلطی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن ترک اولا انشاءاللہ بیان کروں گا ترک اولا کیا چیز ہے، کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، 40 سال حضرت آدم معافی مانگ رہے ہیں لیکن معافی قبول نہیں ہو رہی، اللہ ان کی استغفار قبول نہیں کر رہا۔ جبرائیل آئے، کہا آدم ان الفاظ کو کہو، کہا کون سے الفاظ؟ کہو الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطر السماوات والارض وانت الفاطمہ بحق الحسن وانت المحسن۔ اب بحق الحسین کہا، تاریخ کہہ رہی ہے آدم خاموش ہو گئے، نہیں بڑھے آگے آدم خاموش۔ بحق الحسین آدم خاموش۔ یہ حرارت تھی جو ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، لیکن آدم اس حرارت کو وہاں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے حرارت۔ اب اگر آپ امام حسین کو دیکھیں گے تو آپ کو 4 ہجری میں نہیں آنا حسین کو دیکھنے کے لیے، آپ اور میں وہ ہیں کہ عالم بالا میں جن کی روحوں نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا، آپ اور میں وہ ہیں جنہوں نے عالم بالا میں حسین کے مصائب پہ گریہ کیا۔ خود روایت موجود ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، جس نے قبول کیا، جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اس پانی کو میٹھا بنا دیا، جس نے انکار کیا وہ کھارا اور کروا ہو گیا، جس پھل نے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے میٹھا بنا دیا، جس نے انکار کیا بے ذائقہ بے سواد ہو کے رہ گیا۔ یعنی کہ یہ ہے علی کی ولایت۔ اب اگر مجھے اور آپ کو سرکار سید الشہداء کو دیکھنا ہے تو ہم 4 ہجری میں ولادت کو نہیں دیکھیں گے، ہم عالم بالا میں جا کے اس حسین کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ جس کے لیے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ حسین منی وانا من الحسین۔ کیا مطلب حسین منی انا من الحسین؟ کبھی سوچا؟ ایک لائن کا جملہ، اور سڑکوں پہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے سرکار کی شان میں کوئی حدیث ہوگی، ہر کوئی اسی حدیث کو لے کے دیکھیں۔ کبھی سوچا کیا ہے حقیقت؟ حسین منی وانا من الحسین۔ کیا لفظ آیا؟ منی۔ یہ جو منی ہے یہ 3 لفظوں پر مشتمل ہے، میم، نون، یہ جو منی کے اندر جو یہ کی ضمیر ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضمائر۔ یہ ضمیر پلٹتی ہے پیچھے، یعنی پیغمبر نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں، تو یہ جو یہ کی ضمیر ہے نا یہ پلٹ کے پیغمبر کی طرف جا رہی ہے۔ ضمائر کا کام ہوتا ہے پیچھے پلٹنا۔ آسان کروں، مثال دوں اور
ہم اردو میں خود کہتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. یہ جو وہ ہے وہاں پہ کوئی موجود ہوگا جس کی طرف یہ ضمیر جا کے پلٹ کے کہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں ہی از ویٹنگ فار یو, تو یہ ہی جو ہے وہاں پہ کوئی موجود ہوگا جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ جائے جا کے. پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین منی, منی میں جو یہ کی ضمیر ہے یہ پلٹ کر رہی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے جملہ لکھا اور یقیناً ایسا معرفت والا جملہ یہی مجتہد اعظم کہہ سکتا تھا, ورنہ ہم جیسے طالب علموں کی وسعت میں علم میں کہاں. وہ کہتے ہیں جو حسین و منی ہے نا, بہت غور کیجئے گا. پیغمبر دنیا میں آئے, پیغمبر کی دنیا میں 63 سال کی مختصر زندگی, نہ پیغمبر کے تمام فضائل جمع ہو سکے نظر آئے, نہ پیغمبر کے علم کا احاطہ ہوا, نہ پیغمبر کی فضیلت نظر آئی, نہ پیغمبر کے کمال نظر آئے, نہ پیغمبر کے معجزے نظر آئے. اس دنیاوی زندگی میں پیغمبر کے تمام کمالات دنیا احاطہ ہی نہیں کر سکی. دنیا کے اندر وسعت نہیں تھی, دنیا میں طاقت نہیں تھی کہ پیغمبر کے کمالات کو اس کا احاطہ کرے, اسے گھیرے, اسے سمجھے, اسے اپنے اندر سمو سکے. پیغمبر کی زندگی کا مختصر کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکے. اب یہ جو حسین و منی میں جو پلٹ رہی ہے, کہہ رہے ہیں یہ دنیا میں پیغمبر جو ہے اس کی طرف نہیں بلکہ وہ عالم بالا میں جو حقیقت نور محمدی تھی کہ جسے اللہ نے کہا تھا خلق اللہ من نوری, جسے میں اپنے نور سے خلق کر رہا ہوں. حسین اس حقیقت نور محمدی کا حصہ ہے. کیا مطلب؟ اب جب یہ حسین حقیقت نور محمد سے ہوا تو کربلا میں اگر اب چل کے کوئی جا رہا ہے تو حسین ابن علی نہیں بلکہ پیغمبر جا رہے ہیں. اگر کسی لاش پہ کوئی رو رہا ہے تو وہ امام حسین نہیں بلکہ پیغمبر گریہ کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں تاریخ میں امام حسین گھر سے کیوں نکلے, جب پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا, پتا تھا یہ ہو جائے گا. وہ احمد کو یہاں پہ امام حسین نہیں بلکہ حقیقت نور مصطفیٰ نکل کے مدینے سے جا رہا ہے. یہ ہے امام حسین کی ذات. اب کوئی یہاں پہ نہیں کر کے امام حسین نے یہ کیوں کیا؟ آپ کے اندر وہ وسعت نہیں, وہ تاسمی کے ذات سید الشہداء کو سمجھے. کیا مطلب؟ دیکھیں آخری جملہ بات کو مختصر کروں, ذات سید الشہداء کیا مطلب؟ اگر میں نے کہا کہ چراغ وہ جو دوسرے چراغوں کو روشن کر دے, نہ ہوتے 72 تو حسین کی معرفت نہ ہو پاتی. یہ جو مختصر ذرے کے برابر آج سرکار کی معرفت ہوئی, یہ 72 نے بتایا کہ حسین کیا ہے. ادھر صحابی رسول, صحابی امیر المومنین, صحابی امام حسین. کون؟ آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر گھوڑے کی رہوار سے پشت سے زمین کربلا پہ آ کے گرے. ادھر جناب حبیب زمین پہ گرے, وہاں پہ آپ کے دوست زہیر ابن قین, امام حسین دونوں حبیب کے سراہنے آئے. جملہ سننا حبیب نے کیا قیامت والا جملہ کہا. زہیر نے کہا اے حبیب کوئی آخری وصیت ہے تو وصیت کر دو, کیونکہ یہ شریعت میں آیا کہ جو مر رہا اس سے اس کی وصیت پوچھو. زہیر نے کہا اے حبیب اگر کوئی وصیت ہے تو اپنی وصیت کو بیان کرو. اب روایتوں میں آیا, خود روایت سے, اور اس قدر اس قدر کثیر تعداد میں روایت آئی, ہر معصوم سے روایت ملی. جب انسان کا حالت احتضار میں ہو, اس کی روح نکل رہی ہو, جان کنی کا عالم ہو, روح جسم سے جدا ہو رہی ہو, کیا کرو؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھو, اپنے عقیدوں کو دوہراؤ. کیا کہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ. فوراً اپنے عقیدوں کو دہرانا شروع کرو. یہی کام آپ کیا کرتے ہیں جب مر جاتا ہے مردہ, اس کی قبر کے سرانے پہ کھڑے ہو کے ہلا کے کاندھے, یہی چیز دہراتے ہیں. قبر بند کرنے کے بعد بھی یہی کام کرتے ہیں. روایت کری جب جان کنی کا عالم ہو, روح نکل رہی ہو, فوراً اپنے عقیدے کو دہراؤ. اللہ کا نام لو, رسول کا نام لو, اس کی حجت کا نام لو. یہاں پہ حبیب گھوڑے سے گرے, زہیر قریب آئے, کہا حبیب کوئی اگر وصیت ہے تو کرو. ادھر جناب حبیب نے سرکار سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا, کہا زہیر اس کو تنہا نہیں چھوڑنا. بہت غور, بہت توجہ, اس کو تنہا نہیں چھوڑنا.
کیا مطلب اس کو تنہا نہیں چھوڑنا؟ زہیر خلیف خود صحابی کہتے اے حبیب کلمہ پڑھو، اپنے لیے اللہ کا نام لو، رسول کا نام لو، حجت کا نام لو، لیکن کیا کہا؟ اس کو تنہا نہیں چھوڑنا. یعنی جو حبیب بتا رہے ہیں ارے کلمہ ہٹاؤ، دوسری چیزیں ہٹاؤ، یہ جو کھڑا ہے یہ حقیقت توحید ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ حقیقت رسالت ہے. اگر توحید کو جمع کرو تو وہ اس ذات کے اندر ہے، اگر رسالت کو جمع کر دو تو وہ اس ذات کے اندر ہے. یہ جو ذات کھڑی ہے یہ مجسم توحید ہے، مجسم رسالت ہے. یہ ذات ایک بات درود پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ہے حقیقت سید الشہداء. آپ حسین کو تاریخ کی روشنیوں میں نہیں دیکھیں بلکہ دیکھیں کس طریقے سے معصوم ایک معصوم کے لیے کرام کر رہا ہے، کس طریقے سے اصحاب نے جملے کہے. یہ امام حسین. اب دیکھیں 10 دن آپ نے گزار لیے، 5 دن کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور جو آئمہ نے چاہا بطفیل 14 معصومین بوسیلہ 14 معصومین آپ کے سامنے مطالب بیان کریں گے. عزیزان خود کو امام سے جوڑ لیں. اگر امام حسین مل گئے تو سب کچھ. کیا دعائے عرفہ میں کیا جملہ کہا؟ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اب امام حسین کون ہے؟ قرآن میں لفظ ہے صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ تمام رنگوں پہ غالب ہے، جو اپنے خون کو بہا دے اور اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لے. ادھر حسین نے کہا اے اللہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اللہ کا کہا اے حسین جس نے آپ کو پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا. تو 10 دن یہ آنے والے ایام یہ سال بھر کا رزق اس سفرے سے، اس دسترخوان حسین سے اپنے ساتھ لیتے جائیے گا کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو وہ معرفت، وہ نور امام حسین دل کے اندر ہو کہ کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی سرزنش ہو، دوڑیں اپنے امام کی طرف، دوڑیں بھاگے اپنے مولا کی طرف، اور بھاگ کے کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کریں. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ بات ہو گئی آخری حدیث، اور کل سے انشاءاللہ میں نے آج آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا، کل سے اپنے موضوع کا آغاز کروں گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کو سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کیا. پروردگار کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پہ کمزور بنا دیا گیا اللہ ان پہ احسان کرے. کیسے احسان کرے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً انہیں زمین کا پیشوا رہبر و ہادی بنا دے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور وہی زمین کے وارث ہیں. دیکھیں جملہ کہا نُرِيدُ، اللہ کا ہمارا ارادہ یہ ہے. آپ میں جانتا ہوں کہ مجمع علمی تھا اس لیے میں نے ایک علمی موضوع کو رکھا انشاءاللہ. نُرِيدُ یہ جو لفظ ہے نُرِيدُ یہ باب افعال سے، فعل مضارع سے، اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں تو اس کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں. باب افعال سے، فعل مضارع سے، جمع متکلم مال غیر کا صیغہ. ہمارا ارادہ یہ ہمارا. اچھا اللہ کتنے بھائی؟ اللہ ایک ہے. تو کیوں کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے؟ یہ جمع کا کیوں استعمال کیا؟ بلکہ قرآن میں یہ ایک مقام نہیں بلکہ کتنے مقام پہ اللہ نے کہا جمع کا صیغہ استعمال کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا. پھر کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے پروردگار جب تیری ذات یکتا ہے، بے نیاز ہے، تنہا ہے، واحد ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے ہم نے؟ دیکھیں مفسرین نے لکھا کہ جہاں بھی اللہ جمع کا لفظ استعمال کرے
نوریدو کے اندر جمع کی ضمیر ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا ہمارا ارادہ یہ ہے. یہاں پہ اللہ اپنی بڑائی کو دکھانا چاہ رہا ہے، اپنے تکبر کو دکھانا چاہ رہا ہے، اپنی سلطنت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. یہاں کہا جہاں پہ کہے جمع ہم نے، وہاں پہ اللہ اپنی بڑائی کو دکھائے گا. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اگر تمہاری مجال ہے تو لاؤ اس قرآن جیسا کوئی جواب لے کے آؤ، قیامت تک اس میں تحریف کر کے دکھاؤ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. پھر کیا کہا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اللہ اپنی تکبر کو دکھا رہا ہے، اور تکبر اگر زیب دیتا ہے تو ذات واجب الوجود کو زیب دیتا ہے. اب اللہ جب تکبر کرے تو چیز بھی تو ایسی ہوگی جس پہ اللہ تکبر کرے. ایک بار کہا انا آتینا فی الکوثر، انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی کہ ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کیا. ایسی عظیم نعمت اللہ نے رسول کو عطا کی کہ اب اللہ کبریائی کرتے ہوئے، اللہ تکبر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا آتینا کل کوثر. اب کہا نریدو ہمارا ارادہ یہ ہے. نریدو سے کیا سمجھ آیا؟ اللہ اپنی کبریائی کو، اپنی شان کو واضح کر رہا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے. دیکھیں اب جب ارادے کی بات ہوئی تو ارادہ کیا شے ہے؟ ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. ایک بار اس سے بہتر اب آواز بلند کر صلوات ہدیہ پر محمد. توجہات ہیں آپ کی تو میں بیان کروں انشاءاللہ. محمد. دیکھیں کیونکہ آج مقدمے کا دن ہے اور مقدمے کے بغیر کوئی موضوع اپنی منزل کی جانب نہیں جا سکتا. تبھی میں مختصراً یہ مقدمہ ذکر کر دوں تاکہ آنے والے دنوں میں اس آیت سے علماء نے اس آیت کو امام زمانہ کے فضائل کے اندر سے ایک آیت قرار دی ہے. تو اب سمجھیں کہ اس آیت کی اہمیت کس مقام پہ ہوگی کہ میرے اور آپ کے امام کی معرفت میں یہ آیت ہے جسے سر فہرست لا کے بیان کرتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے، نریدو ان نمن علی الذین نستضعف فی الارض. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین پہ کمزور بنا دیا گیا ان پہ احسان کرے، انہیں زمین کا رہبر پیشوا امام بنا دے، وہیں زمین کے وارث ہیں. ہمارا ارادہ. دیکھیں ارادہ کیا چیز ہوتا ہے، بہت غور کیجئے گا. ارادے کا مطلب جو لغت کی کتابوں میں ارادے کی تعریف آئی وہ یہ ارادہ وہ شے ہے جو انسان کے علم میں موجود ہو. ارادہ وہ شے ہے جو علم میں موجود ہو. جب میں کہہ رہا ہوں اللہ کا ارادہ یعنی کہ جو اللہ کے علم میں ہو. اب علم خدا کیا ہے آپ جانتے ہیں، عقیدے کی بحث. اللہ کا علم اس کی عین ذات ہے. کیا مطلب عین ذات ہے؟ ہم انسان ضعیف و کمزور ہیں، ہم علم کو کسب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ہم پیدا ہوئے علم کے ساتھ نہیں، یعنی کہ علم ہماری ذات سے جدا تھا، ہم نے علم کو حاصل کیا. میرا علم میرا عین ذات نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو حاصل کیا. یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور میں اگر جہالت کے دور میں چلے جاؤں تو وقت کے ساتھ یہ علم کم ہو جائے گا. اللہ کا علم اس کی عین ذات ہے، یعنی جب سے اس کی ذات ہے اس کا علم اس کے ساتھ ہے. نہ اس کے علم میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے علم میں زیادتی ہوتی ہے. اللہ کا علم ہمیشہ سے، جب سے اس کی ذات اس کا علم. اب اگر کوئی چیز اللہ کا ارادہ ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود ہوگا. اب دیکھیں کیا چیز ہے ارادہ کرنا. ایک ہوتا ہے انسانوں کا ارادہ، مجھ جیسے ضعیف کا ارادہ. میں نے ارادہ کیا، بہت توجہ رہے، میں نے ارادہ کیا میں اس چیز کو اٹھاؤں، یہ میرے ارادے میں تھا. میں نے جب اس چیز کو اٹھانے کا ارادہ و قصد کیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے کہا نہیں کہ جاؤ اس چیز کو اٹھاؤ. میں نے ارادہ کیا، میرا ہاتھ بڑھا اور اس نے اٹھا لیا. کتنا وقت لگا؟ مجھ جیسے ناقص
کمزور انسان اگر ارادہ کرے تو اپنے عمل اور اپنے ارادے میں اس کو ایک لمحہ نہیں لگ رہا کام کرنے میں، جبکہ آپ جانتے ہیں پورا ایک پروسیس، ایک مرحلہ کیا کہ ذہن سگنل دیتا ہے اس اعضاء کو، جا کے وہ اعضاء سگنل دیتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے. یعنی مجھ جیسا ناقص اگر کسی کام کا ارادہ کرے تو میرے اور کام عمل میں اور ارادے میں ذرا سا بھی وقت، نینو سیکنڈ سے کم کا وقت ہے. اور اگر کوئی وہ ارادہ کرے کہ جس پہ نہ زمان حادث ہے، نہ مکان حادث ہے، نہ وقت اسے گھیر سکتا ہے، نہ وقت اسے احاطے میں لے سکتا ہے، اب وہ خدا جب ارادہ کرے گا تو اس کے ارادے کی کیا بات ہوگی، کیا ماہیت ہوگی. اب یہ ہے اللہ کا ارادہ. اب اللہ کا ارادہ دیکھیں ظاہر کیسے ہوتا ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان یقول لہ کن فیکن، جب اللہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ان یقول تو وہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکن، پس وہ ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. معصوم سے سوال کیا گیا چھٹے امام سے، کہا مولا یہ جو کن ہے اللہ آئے یہ کن ادا کرتا ہے، بولتا ہے. کہا جس نے یہ سمجھا کہ اللہ بولتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا. کہا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے اذا امرہ بین کاف والنون، یہ جو عمل ہے یہ کن کے کاف اور نون کے درمیان ہی واقع ہو جاتا ہے. دیکھیں علمی گفتگو بہت آسان کریں، یعنی کہ اللہ کے عمل میں اور ارادے میں کوئی وقت نہیں ہوتا. اللہ ارادہ کرتا ہے، عمل ظاہر ہو جاتا ہے. اے پروردگار تیری ذات کو نہ جسم رکھتی ہے، نہ ہاتھ رکھتی ہے، نہ بدن رکھتی ہے، تیری ذات تو ہر چیز کے مابرا ہے، تیری ذات تو نور ہے. تو کون ہے جو تیرے ارادے کو ظاہر کرے گا؟ کون ہے جو تیرے ارادے کا مظہر بنے گا؟ کون ہے جو تیرے ارادے کی دلیل بنے گا؟ کون ہے جو تیرے ارادے کی تجلی بنی گا؟ نہ ہوتے معصوم تو نہ پتہ چلتا. کیا کہا میرے مولا نے زیارت آل یاسین میں، السلام علیکہ یا دلیل ارادت اللہ، اے اہل بیت آپ کے سلام، آپ اللہ کے ارادے کی دلیل ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اہل بیت اللہ کے ارادے کی دلیل. کل لفظ دلیل پہ انشاءاللہ گفتگو، یعنی کہ اللہ کا ارادہ اگر زمین پہ کسی سے ظاہر ہوگا تو یہ اہل بیت کی ذات ہے، آل محمد کی ذات ہے. بلکہ میں ذکر کرتا چلوں بہت ہی مختصر بات اختصار کے ساتھ، قرآن مجید سورہ زخرف کے اندر آیت آئی فلما آتکونن صفن، فلما آتکونن صفن، قرآن مجید سورہ زخرف کی آیت نمبر 55. چھٹے امام مانی الاخبار میں شیخ صدوق روایت لے کے آئے. چھٹے امام سے کہا پروردگار، یہ جو پروردگار قرآن میں کہہ رہے کہ ان کافروں نے ہمیں جھنجھلا کے رکھ دیا، ہمیں غضبناک کر دیا، ہمیں غصہ دلا دیا. کہا کہ یہ اللہ جب جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو اللہ کیسے جھنجھلاتا ہے، اللہ کیسے غضب کو ظاہر کرتا ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی آئے اور مجھے کس کے تماچا رسید کرے، میں اب یہ کیفیت میں ہوں، میری کیفیت میں تغیر ہوگا، میری کیفیت میں تبدیلی ہوگی، میری کیفیت بدل جائے گی. میں فوراً اس کیفیت سے غصے کی کیفیت میں چلا جاؤں گا. پھر مجھے کوئی تحفہ دے، نعمت دے، میں اپنی کیفیت بدلوں گا، واپس اپنے مزاج کی جانب آ جاؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اللہ کو جھنجھلا کے رکھ دیا، اللہ کو غضبناک کر کے رکھ دیا. کہا مولا یہ جو اللہ غضبناک ہو رہا ہے کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو جو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے انسان اپنی کیفیت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں، دوسری حالت سے تیسری حالت میں جاتا ہے، اگر کسی نے یہ تصور کیا کہ انسان کی طرح اللہ بھی اپنی کیفیت کو بدلتا ہے تو وہ اللہ پہ ظلم کر رہا ہے. مانی الاخبار شیخ صدوق روایت لے کے آئے. کہا مولا پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کو جھنجھلا کے رکھ دیا. کہا اللہ کے کچھ ایسے اوصیاں ہیں کہ اللہ ان کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیتا ہے، ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی قرار دیتا ہے. اب سمجھ آیا پیغمبر کی حدیث فاطمہ بذات منی ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى رضاها، اللہ اس سے راضی جسے فاطمہ زہرا راضی، اللہ اس سے غضبناک جسے فاطمہ زہرا غضبناک. یعنی کہ سیدہ
زیادہ زمین پہ اللہ کے ارادے کی دلیل ہے. یہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا, اور یہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. یہ آل محمد زمین پہ اللہ کے ارادے کی دلیل. زیارت سے آپ کے سامنے دلیل ہے قرآن مجید سے. یہ ہے آل محمد کہ یہ ارادہ کریں تو اللہ ان کے ارادے پہ راضی, اللہ یہ اللہ کی مشیت میں راضی. یہ ہے آل محمد کا مقام. خود پیغمبر نے حدیث فرمائی, ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مرد ما من رجل يدخل فرحة الى امرأة بينه وبينها حرمة, اگر کوئی مرد, ایک بار دور پڑھے محمد والے محمد کے ذات, ما من رجل يدخل فرحة الى امرأة, اگر کوئی مرد کسی خاتون کے لیے باعث سبب خوشی قرار پائے, کسی خاتون کو خوش کر دے, بینہ و بینہا حرمتن, جبکہ اس کے درمیان اور اس عورت کے درمیان ایک حرمت کا رشتہ ہو, حرمت کا رشتہ باقی رہو, فرحہ اللہ الی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت خوشی عطا کرے گا. کوئی ایک عام مرد ایک عام عورت کو اگر خوش کرے تو اللہ روز قیامت اسے خوش کرے گا. دیکھیں جب میں اور آپ کسی عورت کے لیے خوشی کا سبب قرار پائیں گے تو ہم اپنے وسائل میں محدود ہوں گے, لیکن جب اللہ خوش کرے گا تو اللہ لامحدود ہے. اگر کوئی ایک عام عورت کو خوش کرے تو اللہ روز قیامت اسے خوش کرے گا, اور اگر کوئی فاطمہ زہرا کے مضطرب دل کو خوشی پہنچائے تو اللہ کیا اسے مقام عطا کرے گا. اور کیسے خوش ہوگا فاطمہ زہرا کا دل کہ جب آپ کی اور میری آنکھوں سے دو آنسو ان کے مظلوم بیٹے ان کی غربت میں اگر بہہ جائے تو سیدہ کے دل کو سکون پہنچتا ہے. وہ میرا مظلوم بیٹا, وہ پیاسا بیٹا کہ جسے اس عالم غربت میں مار دیا گیا, ارے یہ میرے حسین پہ رونے آئے ہیں, ارے یہ میرے حسین پہ گریہ کرنے آئے ہیں. بلکہ روایتوں میں اس سے بڑھ کے آیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ نیکی کرو, اے رسول اللہ مجھ غلام کی کیا حیثیت, مجھ غریب کی کیا حیثیت, مجھ ناقص کی کیا حیثیت, میں سیدہ کونین مظلوم عالم کے ساتھ نیکی اور احسان کروں. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ احسان کرو, ان کے اوپر نیکی کا احسان کرو, تو کہا ان کے حسین کے غم میں دو آنسو بہا دو, سیدہ تم سے راضی ہو جائیں گی. ارے کس قدر مظلوم ماں ہے کہ دو آنسو پہ اپنے بیٹے کے عوض جنت دینے کے لیے تیار ہے. کون بی بی ہے جس نے چکیاں پیس پیس کو حسین کو پالا. 11 محرم ہو گئی عزیزو, اور آج شب چہل, آج شب سویم ہے. کل آپ اس مظلوم کا سویم منائیں گے کہ جس مظلوم کو بے کفن ابھی بھی میدان کربلا میں جس کا لاشا پڑا ہوا ہے. کون سیدہ, غور کریں, سلمان فارسی کہتے ہیں میں گیا حجرہ سیدہ میں نے دیکھا ایک بار جناب سیدہ چکی چلا رہی ہیں, ایک بار حسین آغوش میں ہیں, چکی کے دستے پہ سیدہ کے ہاتھ کا خون لگا ہوا ہے. اس عالم مظلومیت میں میری بی بی چکی چلا رہی ہے, لیکن حسین کو خود سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرتی. اے بی بی جسے چکیاں پیس پیس کے جوان کیا تھا, جسے حسین کو اگر جب حسین چلتے تھے اور حسین کہیں لڑکھڑا جاتے, ارے سیدہ کا دل گھبرا کے رہ جاتا تھا. اے بی بی جس حسین کو اس مظلومیت کے عالم میں جوان کیا, آج کربلا میں آ کے دیکھیے, ایک 11 محرم کی رات ہے, آپ کا بیٹا بے گور و کفن 3 دن کی پیاس میں, 3 دن کی بھوک کے ساتھ بے گور و کفن بنا تن کے زمین پہ پڑا ہوا ہے. ارے ہاں عزیزو, یہاں پہ حسین کی مصیبت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور آگے بڑھی. لوٹ لو ذریت علیوں کو دھول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آگے رسول کو. ارے وہاں پہ حسین کا سر کٹا, بیبیوں نے شاید دیکھا کہ مسلمان آئیں گے, ارے ہمیں پرسہ دیں گے,
ہمیں تعزیت دیں گے. ارے یہی تو رسول نے دستور دیا تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی مر جائے تو اس کے گھر والوں کو دلاسا دو, ارے اس کے گھر والوں کو تعزیت و تسلی دو. ارے جب کسی کا باپ مر جائے نا تو جوان بیٹا بڑا انتظار کرتا ہے, ارے کوئی تو آئے مجھے گلے سے لگائے, مجھے میری یتیمی کا پرسہ دے, مجھے میرے باپ کے جانے کا پرسہ دے. ہاں شاید میرا دل کہتا ہے, میرا چوتھا امام بھی دیکھتا ہوگا, ارے کوئی تو آئے مجھے سینے سے لگائے, مجھے میرے بابا کا پرسہ دے. ارے ہاں کچھ لوگ آئے لیکن تازیانے لے کے, ارے سید سجاد کو تازیانے مارے. ارے حسین کی یتیمہ ایک بار دامن میں آگ لگی, کانوں میں گوشت والوں کو چینا, ایک بار سکینہ تیرے خیمہ سے نکل کے مقتل میں بھاگی. اے بابا سکینہ کو سزا دے, اے بابا میرے رخسارے کو دے دو. ارے زیارت ناہیہ میں میرا امام کہتا ہے سلام ہو رخسار پائے, زندہ بن کربلا سے شام, شام سے کربلا مسلسل تبدیل ہوتا رہا. میں کہوں گا مولا کیا مطلب, ارے سکینہ تو اتنے تماچے لگے, کبھی گال سرخ پڑ جاتا, کبھی گال نیلا ہو جاتا. ایک بار مقتل میں بابا کو سزا دیتی آئی. ہاں اولاد والے ہونا تصور کو کرو تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی. ارے حسین کی وہ بیٹی جسے زیادہ شب میں مانگا کرتے, ارے جسے سینے میں ملاتے تو کہتے ہیں سکینہ بابا کے قلب کو بڑا سکون ملا جب مقتل میں دیکھا اسی بیٹی کا یہ عالم. ارے حسین کا لاشا شرف پہ رہ گیا. اے میری سکینہ, اے میری بیٹی, تمہارا باپ شام کے زندان میں لینے کے لیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ینقلبون. ماتم حسین. مجھے آپ کے قاتل ہمارا
سو کے اب کھاٹ پہ کرتے ہیں گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا 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 بابا، بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے رہے، بیٹیوں والے یتیموں پہ ظلم کرتے رہے، میں نے کئی بار ستمگر سے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہباروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کسر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کسر روتا ہے، ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر ہے مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا 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 بابا، کبھی گالوں سے کبھی سر سے کبھی پیروں سے، کبھی گالوں سے کبھی سر سے کبھی پیروں سے، بہ گیا خون میرے جسم کا سارا
چلا قافلہ ہے نبی شادیاں سر کھلے بیرنا کیا غضب ہو گیا کیا ستم ہو گیا بے وجہ ہو سواری اور آل ابا شور ماتم اٹھا لو چلا